آزاد کشمیر کے ایک مستند سینئر صحافی اسلم میر کا ایک کالم روزنامہ دنیا میں شائع ہوا ہے۔ اسلم میر اس کالم میں لکھتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم تو ہوئی، لیکن تنظیمی ڈھانچے کی اثر نو تشکیل پر پی ٹی آئی کے کارکنوں سے لے کر سینئر رہنماؤں میں مایوسی نے جنم لیا ہے۔ جماعت کے اندر تنویر الیاس کی جانب سے پارٹی صدارت سنبھالنے پر جزوی اتفاق تو نظر آ رہا ہے، لیکن پارٹی کے باقی عہدوں کی تقسیم جماعتی وابستگی سے بالا میرٹ اور ایڈیت کے بغیر عمل میں لائی گئی ہے۔ اسلم میر، جو دنیا ٹی وی کے مظفرآباد سے بیورو چیف بھی ہیں، اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چودھری لطیف اکبر کو پارٹی صدارت کے عہدے سے ہٹا کر چودھری محمد یاسین کو صدر اور چودھری لطیف اکبر کو اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنا دیا۔ چودھری لطیف اکبر سے پارٹی صدارت واپس لینے سے گجر برادری میں مایوسی پھیلے گی، تاہم چودھری محمد یاسین کے صدر بننے سے 10 اکتوبر کے ضمنی الیکشن میں چودھری حلقے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو مدد ملے گی اور جاٹ برادری میں بھی پارٹی کا اثر و رسوخ وسیع کرنے میں آسانی ہوگی۔ کالم نگار کا کہنا ہے کہ دوسری جانب مسلم لیگ نواز میں بھی حالیہ انتخابات میں شکست کے بعد پارٹی صدر راجہ فاروق حیدر خان کو جماعت کے اندر اور باہر سے ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ چودھری طارق فاروق، شاہ غلام قادر اور مشتاق مناس مستقبل میں مسلم لیگ نون کی صدارت کے مضبوط ترین امیدواروں میں شامل ہیں، جو غیر محسوس انداز میں اس کے لیے متحرک بھی نظر آ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان نے سابق امیر جماعت اسلامی عبدالرشید ترابی کو باغ کے انتخابی حلقے میں پی ٹی آئی کے امیدوار تنویر الیاس کے حق میں دستبردار ہونے اور یہ نظم کی عدم اطاعت پر جماعت اسلامی سے نکال دیا گیا اور جماعت سے اخراج کے فیصلے پر جماعت اسلامی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ کالم نگار کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پہ اس معاملے کو حل نہ کیا گیا تو اس کے جماعت اسلامی کے کردار اور عمومی تاثر کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ اسلم میر کے اس کالم کے عنوان میں تحریک انصاف آزاد کشمیر کی تنظیم سازی کا ذکر ہے، جبکہ کالم میں آزاد کشمیر کی 4 سیاسی جماعتوں تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی اور جماعت اسلامی کی صورتحال سے متعلق یہ تبصرہ کیا گیا ہے۔ ان 4 سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کالم نگار نے جو مشترکہ بات تحریر کی وہ یہ کہ 4 جماعتوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی، پی پی پی، پی ایم ایل این اور جماعت اسلامی کے کارکنوں ہی نہیں، رہنماؤں میں بھی مختلف حوالات سے، مختلف عنوانات سے تشویش پائی جا رہی ہے۔ بلا شبہ تحریک انصاف آزاد کشمیر، جس کے حقیقی وجود کا قیام موجودہ اسمبلی الیکشن سے کچھ ہی عرصہ پہلے عمل میں لایا گیا اور اس سے ایک بڑی سیاسی جماعت کے روپ میں اس کی تزئین و آرائش کے لوازمات پورے کیے گئے، پی ٹی آئی حکومتی و جماعتی اختیارات کے حوالے سے کھینچا تانی کی کشمکش سے دوچار نظر آ رہی ہے۔ عبدالقیوم نیازی کے وزیر اعظم بننے، بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو صدر ریاست کا عہدہ ملنے اور تنویر الیاس کو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی صدارت حاصل ہونے کے بعد ان تینوں حلقوں کے درمیان سرکاری عمل دخل، اختیارات کی کھینچا تانی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کی حکومت کو درپیش ایک بڑا مسئلہ وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی پر وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور کی ہدایات کی پابندی کی مجبوری بھی اس وقت وہ واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ کالم میں چودھری لطیف اکبر کی جگہ چودھری محمد یاسین کو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا صدر بنانا اور چودھری لطیف اکبر کو اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے اس حوالے سے قبیلائی اثرات کا بھی برمحل تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی قبیلائی ازم ایک میرٹ کے طور پر رواج پا چکا ہے۔ اس کالم میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی تنظیم سازی کے حوالے سے
تجزیہ ایک دلچسپ صورتحال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کالم نگار کا کہنا ہے کہ حالیہ انتخابات میں شکست کے بعد مسلم لیگ نون میں پارٹی صدر راجہ فاروق حیدر خان کو ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ کالم نگار کا یہ بھی کہنا ہے کہ چودھری طارق فاروق، شاہ غلام قادر اور مشتاق مناس مستقبل میں مسلم لیگ نون کی صدارت کے مضبوط امیدوار ہیں، جو غیر محسوس انداز میں اس کے لیے یہ متحرک بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ مسلم لیگ نون میں جلد ہی تنظیم سازی کا عمل شروع ہو جائے گا، تاہم جماعت کی صدارت کی تبدیلی اس وقت خواہشات کے طور پر ہی بعض خبروں کے روپ میں نظر آ رہی ہے۔ ابھی تک مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی کسی شخصیت کی طرف سے ایسی بات نہیں سامنے آئی کہ وہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی صدارت کے امیدوار ہیں۔ ہاں، ان کی طرف سے جماعتی تنظیم سازی کا عمل جلد شروع ہونے کی بات ضرور کی گئی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ اگر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی کوئی بھی شخصیت خود کو جماعتی صدر کے امیدوار کے طور پر اب تک پیش نہیں کر سکی ہے تو اس معاملے میں کسی پیش رفت کی توقع ہی عبث ہوگی۔ راجہ فاروق حیدر خان کی بطور وزیر اعظم اور صدر جماعت کارکردگی پر بحث ہو سکتی ہے، تاہم راجہ فاروق حیدر خان بطور وزیر اعظم اور بطور صدر جماعت تمام اعتراضات، باتوں کا مدلل اور ناقابل تردید وہ جواب رکھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر کے لیے آزاد کشمیر سے متعلق تمام سرکلز میں یکساں رابطے، اثر و رسوخ اور پذیرائی رکھنا ضروری ہے، اور اس حیثیت کے حامل ہونے کا دعویٰ کرنا کسی دوسری شخصیت کے لیے ایک یہ مشکل امر ہے۔ اس بات پر بھی بحث ہو سکتی ہے کہ راجہ فاروق حیدر خان نے کن کن شعبوں امور میں کامیابیاں حاصل کیں اور کون کون سے امور توجہ دیے جانے سے محروم رہے۔ اس بات کا موازنہ کرنے کی صورت بھی یہ پلڑا راجہ فاروق حیدر خان کے حق میں ہی بہتر رہتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے صدر کی تبدیلی کے فیصلے کا مطلب نواز شریف کے بیانیے کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ راجہ فاروق حیدر خان نے وزیر اعظم کے طور پر بھی نواز شریف کے بیانیے کو ہی اپنائے رکھا۔ اسلم میر نے جماعت اسلامی کے حوالے سے اپنے کالم میں لکھا کہ سابق امیر جماعت اسلامی عبدالرشید ترابی کو تحریک انصاف کے امیدوار تنویر الیاس کے حق میں دستبردار ہونے کی وجہ سے جماعت سے نکالا گیا، اور اس فیصلے پر جماعت اسلامی آزاد کشمیر دو دھڑوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ اسلم میر کا یہ کالم ایک معیاری انداز کا سیاسی تجزیہ ہے جو اب آزاد کشمیر کی صحافت میں یہ کم ہی یہ نظر آتا ہے۔